فضل ہے رب کائنات کا کہ اس مبارک مہینے میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی خاطر ہمیں اور آپ کو مسجد امام احمد رضا میں اکٹھا اور جمع فرمایا۔ ماہ صیام یعنی روزے کے مہینے میں اس کو محبت کی ایک جنگ ہمیں یاد آتی ہے جسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ آج 18واں روزہ ہے۔ کل کی جو تاریخ گزری وہ یوم بدر کی تاریخ ہے۔ بدر کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے، کیونکہ بدر سے ہمیں ہمت اور حوصلہ، طاقت اور قوت ملے گی۔ بدر سے ہمیں یقین پیہم ملے گا، مستحکم ایمان ملے گا۔ بدر سے ہمیں ہدایت ملے گی اور ساتھ ہی عشق رسول کا پیمانہ میسر ہوگا۔ بدر یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جو کہ 2 ہجری میں واقع ہوئی مقام بدر میں۔ اصل میں بدر نام پڑھنے کی وجہ یہ کہ اس مقام پر ایک کنواں تھا جس کا مالک بدر کہلاتا تھا۔ مشہور ہونے کی بنا پر اس کنویں اور اس کے پاس کے دیہاتوں کو، زمینوں کو بدر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ مدینہ شریف سے 80 میل 140 کلومیٹر کی دوری پر مکہ شریف کے راستے پر یہ واقع ہے۔ 2 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی اور اسی 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض کیا گیا، اور اسی 2 ہجری میں زکوٰۃ بھی فرض ہوئی۔ اس سے پہلے زکوٰۃ واجب اور فرض نہ تھی۔ 2 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی، اس کے ساتھ 2 اور غزوات ہوئے تھے جن کی تیاریاں تھیں لیکن وہ لڑی نہ جا سکی۔ تو اس جنگ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی سماعت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وقت تو اتنا نہیں کہ بالتفصیل آپ تک باتیں پہنچائی جا سکیں۔ چند جملوں میں سب سے پہلے اصحاب بدر کی فضیلت کو سمجھیں۔ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے۔ یہ مشہور و معروف تاریخ ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور مؤرخین و محدثین نے 314، 315، 319، 360 تک کی بھی باتیں کہی ہیں، لیکن سب سے معتبر قول 313 کی ہے۔ 313 صحابہ جو جنگ میں شامل ہوئے، ان کا ارادہ بہت ہی محکم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے والے تھے، جبکہ ان کے سامنے آنے والا لشکر جو مکہ سے آیا تھا اس میں بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے سپہ سالار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، جس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، ابو البختری بھی تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے کافر جو مشہور و معروف تھے سامنے تھے۔ ان کی تعداد 950 اور بعض نے 1000 لکھی ہے، یعنی لگ بھگ 1000 تک کافروں کی تعداد تھی۔ مسلمان 313 تھے اور معاملہ یہ تھا کہ 313 مسلمانوں میں، صحابہ میں صرف 2 گھوڑے تھے، کسی نے 3 بھی لکھا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ 2 گھوڑے تھے تو کون کب سوار ہو رہا ہوگا، کون پیدل چل رہا ہوگا۔ 70 اونٹ تھے، اونٹ کو سفر میں سامان رکھنے کے لیے
عرب استعمال کیا کرتے ہیں۔ 70 اونٹ مسلمانوں کے ساتھ تھے، صرف 8 تلواریں تھیں اور 6 ذرہ تھے۔ یہی مسلمانوں کا ساز و سامان تھا بدر میں، جبکہ کفار کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے پاس 800 کے قریب یا 700 اونٹ تھے، اور ایسے ہی ان کے پاس لگ بھگ 100 گھوڑے تھے، اور ہر جنگی کے پاس آہنی لباس تھا، لوہے کے لباس، کہ انسان اگر اس پہ تیر چلائے یا تلوار سے وار کرے تو وہ اثر بھی نہ کرے۔ لیکن مسلمانوں کا ارادہ کتنا مستحکم تھا، کتنا مضبوط تھا۔ ان باتوں کو اگر آپ نے اپنے ذہن و فکر میں جمع کر لیا ہے تو اب یہاں سے وہ باتیں سماعت کریں کہ جنگ بدر کا پس منظر کیا ہے، یہ بدر واقع کیوں ہوئی، یہ جنگ ہوئی کیوں، اس کی وجہ کیا تھی۔ صرف جنگ بتا دی جائے، اس کی وجہ معلوم نہ ہو تو باتیں نامکمل رہ جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ 53 سال کی عمر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، صحابہ مکہ میں تھے تو بڑا ظلم کیا گیا صحابہ پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کرنے کی بھرپور کوششیں بھی کی گئیں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی گئیں، یہاں تک کہ وحی الہی کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمایا۔ جب ہجرت فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب آپ بتائیں کہ مکہ سے جو کافر ملک شام جایا کرتے تھے وہ مدینہ ہو کے جاتے تھے، مدینہ ہو کے جاتے تھے، ساز و سامان لے کے جاتے تھے، تجارتی قافلات لے کے جاتے تھے، اور جب مکہ میں کوئی مسلمان مدینہ سے جاتا، کوئی صحابی جاتے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، تو وہ کافر طواف کعبہ کرنے سے روکا کرتے تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مطابق کچھ سوال کیا، جو بھی سوال کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ وہ جواب سے اتنے متاثر ہوتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب وہی دے گا جو اللہ کا نبی ہوگا۔ وہ اپنے قوم کے لیڈر تھے، اپنے قوم کے سردار تھے، اپنے قوم کے رہنما تھے، اور ان کی قوم کا عالم یہ تھا کہ ساتھ جو تم کھاؤ گے وہ ہم کھائیں گے، جس طرح تم چلو گے اس طرح ہم چلیں گے، جسے تم صحیح کہہ دو گے ہم اسے صحیح مان لیں گے، جنہیں تم حق کہہ دو گے اسے ہم حق مان لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ وہ اپنی قوم جاتے ہیں اور قوم کے لوگوں کو اکٹھا اور جمع کرتے ہیں، اور کھڑے ہو کر قوم سے کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے مجھے دغا کرتے دیکھا ہے؟ قوم والوں نے کہا نہیں۔ کیا تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ قوم والوں نے کہا نہیں۔ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں اپنی قوم کو ہلاکت و بربادی کی دہلیز تک پہنچا سکوں؟ قوم نے کہا نہیں۔ کیا تم نے مجھے غلط راہ کو استعمال کرتے دیکھا ہے؟ قوم والوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر ایک اور میں اچھی بات کہنے جا رہا ہوں، میں ایک اور سچی بات کہنے جا رہا ہوں، کیا تم بھی اسے اختیار کرو گے؟ قوم والوں نے کہا بات تو کہیے صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا تم بھی نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ تو قوم کا ایک ایک فرد کہتا ہے، اے سعد، اگر تم نے کہہ دیا کہ محمد عربی سچے ہیں تو پوری قوم کہتی ہے کہ محمد عربی سچے ہیں، اور ایک بار میں پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے، پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ جو عنہ تھے وہ قوم کے سردار تھے، اور سردار کی دوستی ہوا کرتی تھی۔ ادھر اپنے قوم کے یہ سردار، اب مکہ میں امیہ بن خلف، حضرت بلال حبشی کا جو مالک تھا، ان کا جو آقا تھا، وہ امیہ بڑا ظالم تھا۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد یہ مکہ شریف جاتے ہیں،
اور لوگوں کا جانا مکہ میں تو بڑا مشکل تھا، لیکن حضرت سعد جاتے ہیں تو امیہ کو خبر کرتے ہیں، اور امیہ نے کہا کہ سعد تمہارا ہمارا معاملہ سرداری کا ہے اور تجارت کا ہے، کیونکہ قبیلے حضرت سعد کے قبیلے کی طرف سے جو راستہ گیا تھا وہ ملک شام کا سب سے آسان راستہ تھا مکہ والوں کے لیے، اور وہیں سے ابو سفیان اور جتنے بھی وہاں کے سردار تھے ان کے قافلے انہی کے راستے سے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت سعد کو پورا پکا یقین تھا کہ وہ مجھے طواف کرنے کے لیے دیں گے، اور نہیں دیں گے تو پھر ان کا ادھر پہ آنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ خیر وہ وہاں پہ جاتے ہیں، امیہ بن خلف سے کہتے ہیں مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کی بڑی فضیلت بیان کی، اور کعبے کے طواف کا طریقہ صحابہ کو بیان کیا تھا، تو حضرت سعد کے اندر بھی یہ امنگ جاگی کہ میں بھی بیت اللہ کا طواف کروں۔ طواف کعبہ کے لیے امیہ بن خلف ان کو اپنا مہمان بناتا ہے، اور امیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف لے کے چلو۔ تو امیہ نے کہا کہ دیکھو تم آئے ہو مدینے سے، اور ابو جہل کو پتہ چل گیا تو وہ اندر داخل ہونے بھی نہیں دے گا، کیونکہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن ہے، اور تم نے تو اب نبی کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، اگر تم کلمہ نہ پڑھے ہوتے تو میں تمہیں لے کے چلا جاتا، لیکن اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب تمہیں لے کے جانا بڑا مشکل امر ہے۔ کہا کہ بس سمجھ لو اگر یہ بھی مشکل ہے تو پھر شام سے تجارت کرنا یہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ کہا تم سردار ہو یار، کیسے بات کر رہے ہو؟ ایک سردار دوسرے سردار کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے۔ تو امیہ نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم کچھ کام کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں۔ ان کو لے کر کے کعبۃ اللہ کے طواف کی طرف بڑھا۔ امیہ بن خلف پڑھا تو راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی دروازے کے قریب۔ کہا اندر داخل نہ ہو، یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ سعد ہے، مدینے سے آیا ہے۔ کہا کہ بالکل تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم نے ہمارے دشمن، یعنی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والے کو تم نے جگہ دی ہے، اور میں تمہیں خانہ کعبہ طواف کرنے کی اجازت دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امیہ بن خلف کی طرف حضرت سعد نے دیکھا تو امیہ بن خلف نے تھوڑی پیروی کی، تھوڑی سفارش کی۔ کہا کہ دیکھو یہ کام تو تمہیں کروانا ہی پڑے گا، اگر نہیں کرواؤ گے تو تمہارے یہاں کے بچے کھانے پینے کے لیے محتاج ہو جائیں گے، کیونکہ ملک شام جو کہ ہمارا سب سے نفع بخش تجارت گاہ ہے، اگر ہم نے وہاں سے تجارت کو موقوف کرنا ہے تو ان کو طواف سے روکنا پڑے گا۔ تو پھر ابو جہل کی گردنیں بھی نیچی ہوتی ہیں۔ مال کے، تجارت کے، دولت کے، ثروت کے یہ حریص تھے، لالچی تھے، تو اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر امیہ بن خلف نہیں کہتا تو آج میں تمہیں طواف کعبہ کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ تو حضرت سعد نے اس وقت بھی برملا کہا تھا کہ امیہ بن خلف سن لے کہ اگر مجھے طواف کعبہ کی اجازت نہ ملی تو مکے کا کوئی قافلہ شام کے راستے، مدینے کے راستے شام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ دھمکیاں بھی انہیں دی، اور اس کے بعد انہیں خانہ کعبہ کا طواف کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ طواف کا موقع ملا، حضرت سعد مدینہ آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ مکہ شریف کے حالات اب بھی ایسے ہیں کہ مکے والے تو ادھر سے کافر گزر جاتے ہیں، ہم تو انہیں کچھ بھی نہیں کہتے، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی انسان جب ان کے پاس جاتا ہے تو وہ سختی برتتے ہیں، طواف کا موقع بھی مرحمت نہیں فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو آواز دی اور فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ۔ 8 لوگوں کو وہ لیتے ہیں، اور لینے کے بعد مدینے کے گرد و نواح میں پہرا دیتے ہیں، کہ مکی کے لوگوں کا آنا جانا بڑا تھا، اور ان کا پہرا دیتے ہیں۔ میں بالتفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، اب مختصر کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی ملاقات ہو جاتی ہے ابو جہل کے قافلے سے۔ ابو جہل کا جانا ہو رہا تھا، مدینے کے باہر اور گرد و نواح سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ابو جہل نے جب حضرت امیر حمزہ کو دیکھا تو وہ اپنے گھوڑے کو اوپر ہی کانپنا شروع کر دیا۔ کافر ہو کتنا ہو طاقتور، کافر ہو کتنا ہو مالدار،
کافر ہو کتنا ہو ذہین ہوتا وہ بزدل ہے. جب ایمان والوں کو دیکھا وہ کانپنا شروع کر دیا اور اس کا گھوڑا اب آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے. تو اس نے کسی کو بھیجا کہ مجھے آگے جانے کی اجازت دے دو. حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, ابو جہل کو میرے سامنے لایا جائے. ابو جہل آتا ہے, کہا کہ میں تو جنگ نہیں کرنے آیا ہوں, میں تو ایسے ہی پہرا دے رہا تھا, تمہیں اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. کہا مجھے جانے, تم بالکل جانا, تم ایک بار نہیں 100 بار جاؤ, لیکن یہ بھی سن لو کہ جب محمد عربی کا کوئی غلام مدینے سے مکہ جائے تو تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اس بات پہ راضی ہو تب تو بات ٹھیک ہے. اور دوسری کچھ اور بھی شرائط وہاں پہ رکھی گئی جسے ابو جہل نے منظور کر لیا اور کہا حضرت امیر حمزہ نے جانا مکے کے سرداروں کو یہ بات کہہ دینا کہ اب مدینے کے کسی شخص کو مکہ میں داخل ہونے سے نہ روکا جائے. مکے میں بہت سارے رشتہ دار تھے, مدینے کے لوگوں کے وہ مہاجر تھے نا, ان کے سارے رشتہ دار تھے. بہت ایسے بھی تھے جو مکے میں مسلمان تھے اور ان پر بھی ظلم کیا جاتا تھا, وہ دھیرے دھیرے ہجرت کر کے مدینہ آئے. یہ یہاں تک باتیں اگر آپ نے سماعت فرما لی تو اب سنیں, یہ پس منظر تھا. اب معاہدہ جب طے ہو جاتا ہے کہ تم بھی تجارت کرو ہم بھی مکہ جائیں گے, تو اس معاہدے کو توڑنے میں جو کام انجام دیا وہ بھی کافروں نے دیا. ایک بار ایسا ہوتا ہے ابو جہل سے حضرت امیر حمزہ کی ملاقات کے بعد کہ مکے کا قافلہ گزرا مدینے کے قریب سے, جہاں پہ چند مسلمان تھے اور وہ مسلمان بکریاں چرایا کرتے تھے. بکریاں چرائے تو ان کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کیا, ان میں سے 1-2 کو شہید بھی کیا, اور جتنی بکریاں تھیں اسے ہانک کر وہ سب کے سب لے کے چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص وہیں سے دوڑ کر آیا اور یہ خبریں دی, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا, لیکن وہ فرار ہو گیا, ملا نہیں. ایک یہ واقعہ ہو گیا کہ معاہدہ ان لوگوں نے توڑ دیا اور مسلمان کو شہید کیا. اور دوسرا قرظ بن فہرمی کا واقعہ ہے جو کہ مکے کا کافر تھا, اس نے بھی ایسا ہی کیا, یہاں پہ آ کے غلطیاں کی. اور تیسرا یہ کہ اب ابو سفیان, یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, فتح مکہ کے وقت ایمان لائے. حضرت ابو سفیان ایمان اس وقت نہیں لائے تھے, اب مکے کے بڑے سرداروں میں گینے اور چنے جاتے تھے. ان کا بہت بڑا قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا, اور یہ مکے والوں کی سوچ اور منشا کیا تھی کہ وہ ملک شام سے ہتھیاروں کو جمع کریں گے, ملک شام سے زرہیں جمع کریں گے, تلواریں جمع کریں گے, اور انہیں خرید کر یک بارگی مدینے پہ حملہ کریں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کر دیں گے. یہ ان کی منشا تھی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو بھیجا تھا کہ پہرہ داری کریں کہ وہ اگر شام جاتے ہیں تو شام سے اناج لے کے آتے ہیں یا ہتھیار لے کے آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ابو جہل کی بات, حضرت سعد کی بات, اور وہ جس نے مدینے کے ان بکری چرانے والے صحابہ کو جو قتل کیا, یہ ساری باتیں جب ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلہ سعد کے قریب کے جتنے قبائل تھے خود بنفس نفیس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. اور دنیا میں سب سے زبردست ریاست کرنے والی ذات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ریاست کیسے کی جاتی ہے, حکومت کیسے قائم کی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست میں جگہ جگہ بیت الخلا نہیں بنوایا تھا, اپنی ریاست میں پول نہیں بنوایا تھا, اپنی ریاست میں ہاسپٹل کو نہیں کھولا تھا, اپنی ریاست میں میرے نبی نے ابو بکر جیسا رہنما ہمیں عنایت فرمایا, عمر فاروق جیسا عدالت کا شہنشاہ ہمیں عنایت فرمایا, عثمان غنی جیسا باحیا انسان ہمیں عنایت فرمایا, صحابہ کی مقدس جماعتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے بڑے قبائل کے پاس جاتے ہیں جن میں سے کچھ لوگ مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے اور کچھ مسلمان ہو بھی گئے تھے. ان لوگوں سے کہا کہ تم مدینے کے گرد و نواح میں ہو, مکے کے کافر کبھی بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں, جب مکے والے ہم پر حملہ کریں کبھی بھی تو تم کو ہمیں ساتھ دینا ہے, مکے والوں کو ساتھ نہیں دینا ہے. اور
اگر مکے والے تم پر کبھی حملہ کریں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبیلے والوں سے اپنی باتیں منوا لی اور سب ایک دوسرے سے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہودیوں نے وہاں پہ دیکھی یہ تو مسلمانوں کا کام بڑی آسانی سے پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے, تو اس میں گھپلا بازی یہودیوں نے کی. لیکن ابھی ان باتوں کو موقوف رکھتا ہوں. ابو سفیان کا قافلہ مدینے سے گزرنے والا تھا اسی حضرت سعد کے قبیلے کے پاس سے, اور ان کے ساتھ بہت سارے ساز و سامان تھے. اب ان کو خبر مل جاتی ہے مدینے کے حالات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا راستہ روکنے کے لیے مدینہ سے 313 صحابہ کو, وہی اصحاب بدر, ان کو لے کر صرف راستہ روکنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے نہیں, راستہ روکنے کے لیے, تاکہ ان کو بھی احساس ہو, ان کو بھی پتہ چلے کہ اگر تم خانہ کعبہ کے طواف کے لیے ہمارے آدمی کو روک سکتے ہو تو ہم بھی تمہیں ملک شام کی تجارت کے خاطر روک سکتے ہیں. ان کو کمزور کرنا مقصد تھا. لیکن ابو سفیان بہت بڑے لیڈر تھے, بڑے چالاک تھے, بڑے ذہین تھے. وہ سفر کرتے تو 4 آدمی دوڑاتے کہ اس راستے پہ جا کے دیکھ لو, سامنے والے راستے پہ دیکھ لو, مدینے کے باہر والے سمندری راستے پہ دیکھ لو, کون سا آسان راستہ ہے اسے اختیار فرماتے. قبیلے حضرت سعد سے قریب ان کا ایک آدمی آتا ہے, ابھی قافلہ بہت پیچھے ہے, ان کا آدمی خبر گیری کے لیے آتا ہے اور پھر دوڑ کے جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کو لے کر ہمارے راستوں پہ جلوہ فگن ہونے والے ہیں. حضرت ابو سفیان نے رخ موڑ لیا اپنے راستے کا. اب بجائے وہاں جانے کے انہوں نے سمندری راستے کو, بالکل سمندر کے قریب سے, بدر کے قریب بھی سمندر ہی ہے, اس کے قریب سے راستے کو اختیار فرمایا اور ایک قاصد کو مکہ میں بھیج دیا, کیونکہ انہیں ایسا لگا کہ میرا قافلہ لوٹا جا سکتا ہے. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کے تعاقب کے لیے نکل چکے ہیں, راستہ روکنے کے لیے, ہو سکتا ہے بڑی جنگ ہو جائے, اس لیے تم لوگ جلدی سے مدینے کے راستے پہ آؤ. قاصد چلا جاتا ہے مکہ اور اپنے اونٹ کی ناک کو چوڑی کر دیتا ہے. یہ علامت تھی ایک بری خبر دینے کی, اور رنگین کپڑے کو اس طریقے سے اونٹوں پہ لہراتا ہے, سارے لوگ جمع ہوتے ہیں, سردار بھی جمع ہو جاتے ہیں, ابو جہل بھی جمع ہو جاتا ہے. اب بتا دیا جاتا ہے ابو سفیان کی باتیں. اب ابو جہل نے پکڑ پکڑ کے سب کو جمع کیا, ابو لہب تو جنگ میں شریک نہیں ہوا, لیکن اپنے نام کا ایک آدمی اس نے بھی جنگ میں بھیجا. اس طرح کرتے کرتے 950 لوگ جمع ہو گئے. اور جب مدینے پہ حملہ کیا تھا چراگاہ پر ان کافروں نے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ان کے تعاقب کے لیے بھیجا تھا, تو کچھ اور لوگوں سے, مکے والوں سے ملاقات ہوئی جن سے لڑ جھڑپ ہو گئی تھی. تو اس میں مکے کے بھی ایک شخص مارا گیا تھا جس کا نام تھا حضرمی, عمر بن حضرمی غالباً اس طریقے کا نام تھا. تو اس کے گھر والے بھی اب مدینے والے سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے, اور وہ جنگی حالات میں مکے سے نکلتے ہیں. ابو سفیان کا قافلہ تو آسانی سے مدینے کی سرحد کو پار کر لیا. اب انہوں نے دوسرا لیٹر لکھا اور یہ کہا کہ ہم بآسانی منزل مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں, لہٰذا اگر تم لوگ مکہ سے نکل گئے ہو تو واپس ہو جاؤ. ابو جہل کو جب یہ بات پتا ہوتی ہے, بولے ہم کیوں واپس ہوں, اب ہم تو اتنے ہیں کہ ہم مدینے میں حملہ کر دیں گے تو سارے مدینے کو تہس نہس کر دیں گے. تو اس میں کچھ لوگ واپس بھی ہو گئے جن کے دل لرزتے تھے اور جن کو پتا تھا جنگ سے پہلے کچھ لوگوں نے راستے میں خواب بھی دیکھی تھی مکے والے کافروں نے کہ ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے, اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے, کاٹے جائیں گے. الغرض عتبہ بھی بھاگا, پیچھے ہٹا, ابو جہل نے اسے جوش دلایا, پھر وہ آنے کے لیے تیار ہو گیا. تو یہاں تک کہ 950 مکے کے کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے, اور خط لکھ دیا نبی پاک علیہ السلام کو کہ آپ مدینہ واپس مت جائیے گا, ہم مکہ والے آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ آئے بدر کے مقام پر, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ آئے اور آنے کے بعد اچھی جگہ کو چنا, اچھی زمین, سخت زمین کو چنا کہ ان کے گھوڑے وہاں پہ دوڑنے میں انہیں پریشانی نہ ہو.
اب پانی والے راستے کو چنا. کافر پہلے آ چکے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس راستے پر تھے جو مکہ کی طرف جا رہا تھا, قافلے والے راستے سے. وہاں سے نکلتے ہیں, وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہ زمین ریتیلی تھی کہ جب آدمی چلتا تھا تو پاؤں اس میں دھس جاتے تھے, گھوڑا جب چلتا تھا تو پاؤں اس میں دھس جاتے تھے. قرآن کریم پارہ نمبر 10 سورہ انفال میں بدر والوں کی جو مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی آج بھی موجود ہے. ایک تو مسلمان کتنے دنوں سے نکلے, ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے, صرف 2 گھوڑے ہیں, 8 تلواریں ہیں, 6 زرہیں ہیں, 313 صحابہ ہیں. اس کے علاوہ اس میں کچھ بچے بھی ہیں, حضرت معاذ ہیں, حضرت معوذ ہیں, حضرت عمر ہیں, عمیر ہیں, یہ بچے بھی تھے, اور اس میں کچھ ضعیف بھی تھے. عزیزان گرامی وقار, اور ساتھ ہی کھانے پینے کے ساز و سامان بھی کم تھے. پھر انہیں جگہ وہ ملی کہ ریتیلی زمین جہاں پہ چلنا دشوار, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ٹھہرنے کا حکم دیا. کچھ صحابہ کے دل میں یہ باتیں تھیں کہ یہ زمین ہمارے لیے تو نازیب ہوگی, لیکن رات ہوئی تو پہلی مدد جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی مسلمانوں پر وہ بارش تھی. بارش ہوئی, نہ تیز ہوئی نہ دھیمی ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ انسان اس بارش میں نہانا چاہے تو آرام سے نہا لے. اور اس میں حکمتیں کیا تھیں؟ کچھ صحابہ ایسے تھے جن پر غسل واجب تھا, پانی نہیں تھا, تو انہوں نے اس پانی سے غسل بھی فرما لیا, پانی کو جمع بھی فرما لیا. اور وہ بارش ہوتی ہے تو ریتیلی زمین سخت ہو جاتی ہے. جب بارش ہو بالو پر تو وہ بالو سخت بیٹھ جاتی ہے, اب اس پہ چلنا مشکل نہیں ہوتا. اتنی بارش ہوئی تو وہ ایک دم گھٹ ہو جاتی ہے, سخت ہو جاتی ہے. اور جہاں مٹی ہو اور میڈیم بارش ہو جائے تو وہاں کیچڑ ہو جاتی ہے. تو جہاں پہ کافر تھے ان کی سرزمین کیچڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب وہ تھوڑا تیز چلنا چاہتے ہیں تو دھم نیچے گر جاتے ہیں, گھوڑا ان کا دوڑ نہیں پا رہا ہے. اب ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی یہ پہلی مدد نازل ہوئی, ان کے اصحاب پر یہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی گئی. اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور بے شک بدر والوں کو اللہ کی جو مدد پہنچی اس وقت مدد پہنچی کہ جب وہ بے سر و سامان تھے, بظاہر وہ کمزور تھے, اس وقت ان کو مدد ملی. اور ان کے پاس تلوار نہ تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں لکڑیاں مرحمت فرمائی. اور جو تلوار تھے وہ ایسے بھی تھے کہ ان سے اگر سبزیاں کاٹی جائے تو نہ کٹے, یعنی زنگ آلود تلوار تھی. عزیزان گرامی وقار, یہ مدد نازل ہوتی ہے. اور دوسری مدد یہ نازل ہوتی ہے کہ 1000 فرشتے جمع ہو جاتے ہیں میدان بدر میں. اور تیسری بات یہ کہ جب صحابہ جنگ کے میدان میں اترنے والے تھے تو کافروں کی تعداد انہیں کم نظر آتی تھی, اور جب کافر سامنے آتے تھے تو انہیں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی تھی, جسے دیکھ کر پہلے ہی وہ سہم جاتے تھے. یہ مدد تھی. عزیزان گرامی وقار, بدر اگر کل ہونے والی ہے تو اس سے پہلے کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے گزاری, مختصر سماعت فرمائیں. کافروں کا معاملہ تو یہ تھا کہ پہلے انہوں نے دیکھا ہم تو 1000 ہیں, وہ تو 300 ہیں, جیت ہماری ہے. وہ رات بھر یہی نعرہ لگاتے رہے کہ جیت ہماری ہے, جیت ہماری ہے. کباب تلا رہے, جیت ہماری ہے. شباب پہ ہے, جیت ہماری ہے. شراب پی رہے ہیں, جیت ہماری ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ناچتے بھی تھے, وہ گاتے بھی تھے, وہ نعرے بھی لگاتے تھے, وہ ڈھول بھی بجاتے تھے. وہ رات بھر عیش کرتے رہے, اور عیش کر کر کے وہ تھک گئے اور کہتے کہ جیت ہماری ہے. نبی اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ سعد نہیں, یہ دوسرے سعد ہیں, سب سے پہلے ان کو بلایا, کیونکہ جو مہاجر صحابہ تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلے تو ہم لوگ نکلے تھے راستہ روکنے کے لیے, اب یہ جنگ کی صورت اختیار کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ انصاری صحابی یہ سمجھیں کہ مکے والوں سے ہمارا کیا لینا دینا ہے, لہٰذا وہ جنگ نہ کرے. ان کے دل میں یہ بات تھی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو جان لیا، ان سے پوچھا نہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا، یہ مدینے کے انصار صحابی تھے، ان کو فردن فردن بلایا الگ الگ۔ اب بلانے کے بعد کہا کہ جنگ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا رائے دیتے ہو، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ مورخین نے ان کی باتوں کو اب تک نوٹ کیا ہے۔ ذرا آپ بھی ملاحظہ فرماؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کیسے تھے، نبی پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے صحابہ کی فکریں کیسی ہوا کرتی۔ حضرت سعد نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے جنگ کے سلسلے میں؟ حضور، اگر آپ قیصر و کسریٰ کے محل پر جنگ و جدال کرنے کے لیے کہیں تو صرف میں نہیں، ہمارے قبیلے کا ایک ایک بچہ آپ کے قدموں کے تلے قربان ہو جائے گا۔ حضرت مقداد ابن اسود نے کہا، حضور، آپ جنگ کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جنگ کریں گے کہ نہیں، یہ تو مہاجر کا معاملہ ہے۔ حضور، اگر آپ کہہ دیں بدر کے پہاڑ پر انسان اگر چڑھے گا نا اوپر، تو اسے بغل میں سمندر بھی نظر آئے گا۔ کہا، حضور، اگر آپ کہہ دیں کہ تم اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دو تو میں بغیر کسی سوال کے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دوں گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جواب ایسا کیوں تھا؟ یعنی کہ ہم ہر لیبل سے، ہر تعلق سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے متعلق سوال کیا، کیونکہ کافروں کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ محمد عربی کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ یہ سب سے بڑا ٹارگٹ تھا۔ ابو جہل اسی نیت سے آیا تھا کہ آج یہ معاملہ ختم کرنا ہے، اور اس کو قرآن کریم میں بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان، بالکل جدائیگی والے، فرق کر دینے والے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ اسی دن یہ بات ایک دم ظاہر ہو گئی تھی، اور جب ابو جہل مکہ سے نکلا تھا تو خانہ کعبہ کے چادر کو پکڑ کے کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جس جنگ میں میں جا رہا ہوں اس میں جو باطل ہو اسے مار دیا جائے، اور جو حق ہو اسے زندہ کر دیا جائے، اسے جیت دے دی جائے۔ یہ کہا تھا، بہت لوگوں نے سنا تھا، مورخین نے اسے لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حفاظت کون کرے گا؟ اس وقت سارے بدری صحابہ موجود تھے۔ سب سے مشکل امر، سب سے مشکل کام بدر والے دن اگر کوئی کام تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرنا، یہ سب سے مشکل کام تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان لوگوں کے سوالوں کے جواب کے متعلق کہ سب سے بڑا بہادر انسان کون ہے، تو مولا علی کہتے ہیں کہ بدر کی سرزمین پر نبی پاک علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی بات آئی تو اور صحابہ تو ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کون کھڑا ہوتا ہے، کون کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت بغیر ہچکچاہٹ کے حفاظت نبی کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی شخص تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی جان کی حفاظت کروں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کہا حضرت علی نے کہ سب سے بڑا بہادر انسان ہماری جماعت میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ تمام صحابہ میں یہ بدری صحابہ سب سے زیادہ افضلیت کے حامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر میں جتنے صحابہ شریک ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ سب کے سب جنتی ہیں، وہ جو چاہے عمل کریں۔ اب وہ سب کے سب جنتی ہیں، اور اصحاب بدر کے بعد سب سے بڑا رتبہ عشرہ مبشرہ کا آتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کا جن کو ایک محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کو قرار فرمایا تھا۔ اور ان 10 صحابہ میں سب سے زیادہ رتبہ رکھنے والے 4 یار، چاروں خلفاء ہیں، اور ان 4 یار میں سب سے زیادہ افضلیت کے حامل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ بدر والی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں نمازیں قائم فرمائی، اور پھر حضور نے دعا فرمائی۔ دعا کے انداز کچھ اس طرح تھے کہ اے پروردگار،
اے خالق و مالک، اے اللہ، یہ مختصر سی میری جماعت ہے، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں، کل کی جنگ میں اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں تو روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کو دھمکی نہیں تھی کہ اللہ تیری اب کوئی عبادت نہیں کر پائے گا، یہ تو ان کا محبوبانہ انداز تھا جو نبی نے اختیار فرمایا تھا۔ حضور روتے رہے، حضرت صدیق اکبر وہاں پہ کھڑے تھے، اور بھی چند صحابہ خیمے کے قریب میں کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر اپنے کاندھے پہ ڈالی ہے، جس طرح ہمارے یہاں گمچھا ڈالتی ہیں اس طرح حضور نے وہ چادریں ڈالی تھیں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو وہ گمچھا دھیرے دھیرے ادھر آ کے سرک جاتا۔ حضرت ابو بکر نے وہ چادر لی اور لے کر حضور کو چادر پہنا کر حضور سے چمڑ جاتے، کہتے حضور آپ اس طرح نہ روئے، ضرور اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے ہجرت کا، کہ ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کی حفاظت میرے نبی کے ذمے تھی، اب بدر والے دن نبی کے جان کی حفاظت ابو بکر کے ذمے ہو رہی ہے، اور دونوں اپنے اپنے انداز سے ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جاؤ خوشخبری دے دو فتح مبین کی کہ کل ہماری فتح ہوگی۔ پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو اپنے زبان سے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے اسی ناپاک زبان سے نبی کی علم غیب پر اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں اور وہ بھی سمجھ لیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ روایتیں کوئی رد نہیں کر سکتا ہے۔ جن کتابوں کو وہ حوالہ مانگتے ہیں، بخاری میں بھی یہ روایتیں موجود ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر والی رات نکلے اور نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ نبی اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس طرح دائرہ بنایا اور کہا کہ اس دائرے کے اندر ابو جہل مارا جائے گا۔ ایک اور جگہ بنایا، یہاں پہ امیہ بن خلف مارا جائے گا۔ ایک اور جگہ بنایا، یہاں پہ عتبہ مارا جائے گا، اور پھر ایک دائرہ کھینچا، یہاں پہ شیبہ کی موت ہوگی۔ یہ دائرہ بنانا، یہ اس طریقے سے موت کی خبریں دینا صحابہ کو اور جوش دلا دیا۔ صحابہ کو یقین ہو گیا کہ ضرور اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اگرچہ ہم تعداد میں 313 وہ 1000 ہمارے پاس سامان حرب نہیں، ان کے پاس جنگ کے سامان موجود ہیں۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان، ان کے اخلاص، ان کی محبت کو دیکھا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ پہلے 1000 فرشتے نازل ہوئے، پھر 3000 فرشتے نازل ہوئے، پھر 1000 فرشتے نازل ہوئے، اس طرح 5000 فرشتے قرآن میں موجود ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کے مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے، حالانکہ ایک فرشتہ کافی تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، حضرت جبریل کو دیکھا جنگی لباس میں آسمان سے اترے ہیں، جو کہ اب تک جنگی لباس میں نہیں آئے تھے۔ 5000 فرشتے کیوں آئے؟ ایک فرشتہ تو کافی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب نازل کرنا ہوا تو پہاڑ پر اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا، اور اس ایک فرشتے نے ایک چیخ کی آواز نکالی، چنگھاڑ کی آواز نکالی، تو قوم شعیب کے لوگوں کے کانوں میں اتنی زور سے وہ آواز جاتی ہے اور گونجتی ہے کہ ان کے بھیجے کان سے باہر آ جاتے، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو کافی تو ایک ہی فرشتہ تھا، یہ 5000 فرشتوں کو نازل کرنا عظمت مصطفیٰ کو لوگوں کے سامنے دکھانا تھا کہ اے مسلمانوں، جب تک تم قرآن پڑھتے رہو گے تب تک تم یہ بھی پڑھتے رہو گے محمد عربی کے غلاموں کی حفاظت کے لیے اللہ نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، 5000 فرشتے نازل ہوئے، یہی فرشتے کافروں کو دکھائی دے رہے تھے۔ بہت کافروں نے ایسا کہا کہ ہمارے مقابلے وہ آدمی آیا جس کو ہم نے نہ مکے میں دیکھا تھا نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا، اور پھر وہ ہم سے لڑا، جہاد کیا، مارا اور چلا گیا۔ تو یہ فرشتے نازل ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، صبح جنگ کی تیاری ہوتی ہے۔ عرب کا دستور ہے کہ پہلے جنگ جو ہوتی ہے نا وہ ایک ایک آدمی میں ہوتی ہے،
ایک ادھر سے جائے گا ایک ادھر سے آئے گا. تو اس طریقے سے کافروں کی طرف سے ایک آیا آواز لگایا, دوسرا آیا آواز لگایا, تین آیا آواز لگایا. تو ادھر سے تین انصاری صحابی سامنے جاتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہمارے سامنے مہاجر صحابہ کو بھیجا جائے, طاقتور لوگوں کو بھیجا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ, حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, عبیدہ ابن حارث, ان کو بھیجا. یہ سامنے آتے ہیں تو حضرت علی کے سامنے ولید تھا, ولید بن عتبہ, بہت بڑا پہلوان تھا. یہ بڑے بڑے لوگوں سے لڑنا جانتے تھے. حضرت علی کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 20 سے 22 سال. 20 سے 22 سال کی عمر تھی. حضرت علی نے صرف ایک ہی وار کیا, وہ گاجر کی طرح کٹ کے نیچے چلا گیا. حضرت امیر حمزہ نے عتبہ کو ایک ہی وار میں مارا, اور ان کی ملاقات حضرت عبیدہ کی جس سے ہوئی, جنگ ہوئی, تو ان کی لڑائی چلتی رہی, دونوں زخمی ہوتے ہیں. حضرت عبیدہ ابن حارث کے ہاتھ میں بھی زخم آتا ہے, اور حضرت امیر حمزہ اپنے شکار کرنے کے بعد ادھر لپکتے ہیں اور اس ظالم کو بھی قتل کرتے ہیں. یہ تین بڑے بڑے پہلوان تھے. یک بارگی چند ہی منٹ میں جب یہ مارے جاتے ہیں تو اب کافروں میں شور مچ جاتا ہے. بس اتنی ہی دیر میں گھماسن کی جنگ شروع ہو گئی. سب کہیں کہ ایک ایک کو مار کر گرانا یہ بڑا مشکل کام ہے, اکٹھا لڑائی کرو. اکٹھا لڑائی کیے تو اللہ رب العزت نے اکٹھا 3000 پھر 1000 5000 فرشتے نازل ہوتے ہیں. 5000 فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور یہ جنگ صبح سے شروع ہوئی اور شام کے قریب قریب یہ جنگ لڑتی رہی, یہ چلتی رہی, یہاں تک کہ اس میں یہ بھی مارے گئے, ابو جہل بھی مارا گیا. ابو جہل کی دردناک موت کس طریقے سے ہوئی؟ ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے, پتہ ہونا چاہیے آپ کو. اس امت کا وہ فرعون تھا. قوم موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فرعون تھا, اس کی فرعونیت یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کہا میں خدا ہوں, لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا, میں خدا ہوں, لوگوں کو اناج دلواتا تھا, میں خدا ہوں, لوگوں کی مدد کرتا تھا, میں خدا ہوں, لوگوں کو مار دیتا تھا, اور کہتا تھا میں خدا ہوں, میں انا ربکم الاعلی, قرآن میں ہے. بڑا خدا اپنے آپ کو کہتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی فرعون نے اپنے دروازے پر بسم اللہ لکھوایا تھا. زبان سے کہتا تھا میں خدا ہوں, لیکن اس کا دل کہتا تھا ہاں ہمارا بھی کوئی خالق ہے. اسی لیے اس بسم اللہ کی برکت سے اس کی موت اس محل میں نہیں ہوئی, دریا میں غرق ہو کر کے وہ مرا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے نکلا, اور حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ماری, سمندر میں 2 راستہ نکل جاتا ہے, حضرت موسیٰ کی قوم نکل جاتی ہے, اور جب یہ کافر اندر جاتے ہیں, فرعون اندر جاتا ہے, اللہ نے دونوں دریا کو ملا دیا, سمندر کو ملا دیا, غرق ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں. الغرض وہ فرعون تھا موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا, اور اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. ابو جہل کی فرعونیت ایسی تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹوں کو دیا تھا, حضرت معاذ, حضرت معوذ. جتنے بھی صحابہ تھے سب کے ساتھ, جو بڑے بڑے صحابہ تھے, بہادر تھے, ان کے ساتھ 1-2 آدمی کو دیا جاتا تھا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا. تو حضرت عبادہ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ان 2 بچوں کو دیا. تو ان کے دل میں یہ تھوڑی سی حسرت پیدا ہوئی, ملال ہوا کہ حضور نے مجھے بچوں کو دے دیا ہے. لیکن پھر اسی وقت بات پلٹتی ہے, ذہن میں یہ بات آتی کہ حضور نے دیا ہے تو ضرور ان بچوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمال ہوگا. اور ان 2 بچوں نے ہی ابو جہل کو مارا تھا. ابو جہل کو مارا تھا. جا کے پوچھتے ہیں چچا جان ایک بات تو بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ میرے رسول کو بڑی گالیاں دیتا ہے. بڑے بڑے محدثین نے اسے لکھا ہے, گالیاں دیتا ہے. کہا کہ دیکھو اتفاق سے ابو جہل اپنے گھوڑے پہ تفاخرانہ انداز میں کر و فر کے ساتھ جا رہا تھا. وہی ہے ابو جہل. کہا وہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کی طرف سے دیکھ رہا ہوں, ان کو بات بتانے کے بعد تو بچے مجھے نظر نہیں آئے, وہ ابو جہل کے پاس پہنچ گئے. اور ایک لڑکے نے
گھوڑے کے ٹانگ پہ وار کیا، دوسرے بیٹے نے ابو جہل کے ٹانگ پر، ابو جہل نیچے گر جاتا ہے، اور پھر ایک ٹانگ پہ جب مارتے ہیں تو ابو جہل ایسے اٹھتا ہے تو دوسرے نے گلے میں گھونپ دیا نیزہ. ان کے ہاتھ میں جو چھوٹی تلواریں تھیں، لیکن ابھی گردن الگ نہیں ہوئی تھی، وہ باتیں کر رہا تھا. اب دیکھیے اس کی فرعونیت. وقت بہت اونچا کا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقت آپ کا لگ رہا ہے، صرف اتنی بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ابو جہل کی فرعونیت دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی وقت آ گئے اور ان کا گلا کاٹنے جا رہے تھے. ابو جہل کا گلا کاٹنا جا رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو میرے گلے کو جب کاٹنا تو یہاں جڑ سے نہیں کاٹنا. جڑ سے اگر کاٹیں گے یعنی داڑھی کے بالکل نیچے سے کاٹیں گے تو میرا سر جب نیزے پہ اٹھایا جائے گا نا تو چھوٹا دکھے گا. یہ فرعونیت دیکھیے اس وقت بھی تکبر میں. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ مجھے مارنے والے 2 بچے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے عرب کا کوئی بہت بڑا شہسوار مارتا. مجھے بہت فکر ہے، بہت ہی اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بچوں کے ذریعے سے مجھے مارا جا رہا ہے. وہ رب کائنات ہے کہ جو بڑے سے نمرود کو چھوٹے سے مچھر سے مار سکتا ہے، تو اس کی فرعونیت کا جواب ان بچوں کے ہاتھوں ہی سے اسے ملنا تھا. عزیزان گرامی وقار، تو اس نے کہا کہ میرے سر کو اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سینے والی ہڈی کے قریب سے کاٹا جائے، یہاں سے کاٹا جائے. یہاں سے کاٹیں گے تو میری گردن جو لمبی ہے تو اوپر جب ہمارے سر کو نیزے پہ اٹھایا جائے گا تو تمام سروں سے زیادہ میرا سر بلند ہونا چاہیے. اس وقت بھی اس کو اپنے موت کے بعد بھی اپنی تکبر کی فکر ہے. یہ اس کی فرعونیت تھی. نبی اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ کس نے ابو جہل کو مارا، تو اشارہ ہوا کہ ان 2 بچوں نے مارا ہے. تو ان بچوں سے نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ تم نے مارا ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے. تو ایک بچہ دوڑ کے جاتا ہے، وہ اپنا چاقو لے کے آتا ہے، کہتا ہے کہ حضور اسی لیے میں نے خون کو پوچھا نہیں تھا. یہ دیکھیے ابھی بھی ابو جہل کا خون اس میں لگا ہوا ہے. الغرض نبی اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل بھی مارا گیا اور کافروں نے بھی دیکھا کہ میرا سب سے بڑا لیڈر مارا گیا، ابو البختری مارا گیا. امیہ بن خلف کا بھی واقعہ، لیکن وقت نہیں کہ بات بتا سکوں. یہ جتنے بھی مارے گئے 1000 کے قریب کافروں میں 70 ہلاک ہو گئے، 70 کو قتل کر دیا گیا. 70 کو، اور 70 میں اکثر ایسے تھے جو بڑے لیڈر تھے، جو سردار تھے اپنی قوم کے. ان لوگ جب گر جاتے ہیں تو مکے والے سب کے سوا بھاگنا شروع کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا. 70 کافر قید ہوتے ہیں. مسلمانوں کی طرف سے 13 شہید وہیں پہ ہوتے ہیں. 1 زخمی ہو گئے تھے، ان کی شہادت دوسری جگہ، یعنی کل شہداء کی تعداد 14 بتلائی جاتی ہے بدر والوں میں. یہ اصحاب بدر ہیں جن کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور ان کو جنگ میں نصرت اس بنا پر نازل ہوئی کہ ان کے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت تھی اور اللہ رب العزت کے دین کو انہوں نے قبول فرما لیا تھا. آج ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، آج ہم بھی رسول کو مانتے ہیں، لیکن وہ ایمان ہمارے پاس کہاں ہے، وہ یقین ہمارے پاس کہاں ہے؟ اس یقین سا حصہ ہمیں بھی اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا تو ہمیں بھی اپنی پریشانیوں کے وقت میں آسمان سے مدد نازل ہوگی. آج انسان مدد کی تلاش میں ہے، آج انسان مدد کے آس میں ہے، آج انسان مدد کی جستجو میں ہے کہ اب فلسطین والوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی، اب ہندوستان والوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی، اب برما والوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی. سنو پیارے، جب ہمارے اندر اصحاب بدر جیسے ایمانی قوت پیدا ہوگی، آسمان سے مدد بھی نازل ہوگی. اللہ ہمیں جذبہ بھی عنایت فرمائے گا، حوصلہ بھی عنایت فرمائے گا. آج ہم ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں. آج ہم مسلمان بھی ہیں لیکن رب کی ربوبیت کو تو تسلیم کرتے ہیں، اس کی عبادت سے ہم غافل ہیں. نبی سے محبت تو کرتے ہیں، ان کی سنت سے غافل ہیں. عزیزان گرامی وقار، تو ہمارے محبت کے 2 تار ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے کنیکشن خراب ہے، جس کی وجہ سے آج صرف ہمارے پاس مدد کی آس ہے. کل صحابہ میدان
میدان جنگ میں گئے تھے تو مدد کی آس میں نہیں، رسول پاک کی محبت میں گئے تھے۔ اے رسول آپ کہہ دے تو سمندر میں ہم چھلانگ لگا دے، اے مصطفیٰ آپ کہہ دے تو کیسر و کسریٰ کی دیواریں ہم گرا دے۔ ان کو کون سے مدد کی، کون سے نصرت کی تلاش تھی؟ ان کی یہ ساری عبادتیں، ان کی یہ ساری محنتیں، ان کی یہ ساری مشکلاتیں، ان کی یہ ساری قربانیاں صرف ایک نام پر، نام مصطفیٰ پر فدا ہو چکی تھیں۔ آج ہمارے دلوں میں بھی ناموس رسالت کی فکر ہونی چاہیے۔ آج ہم صرف دعائیں کر سکتے ہیں کہ مولانا سلمان اظہری صاحب کو رہا کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر ہم پر یہ اس طرح کی حکومتیں نافذ کی جاتی ہے تو یہ ہمارے کرتوت اور ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان اس کی فکر نہیں کرتا۔ آج اپنی سوچیں بدلی جائے، آج اپنے اعمال کی فکر کی جائے، آج اپنے ایمان کا محاسبہ کیا جائے تو آج ذلت و رسوائی کی دہلیز تک مسلمانوں کی جماعتیں پہنچتی چلی آ رہی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے، ہم اپنی خطاؤں سے، ہم اپنی جرموں سے توبہ کریں۔ ہم ماہ مبارک اور ماہ صیام میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے، یہ پھر کیسی شیطانی ہے جو گناہوں میں انسان محفوظ نہیں ہو رہا، گناہوں سے محفوظ نہیں ہو پا رہا ہے۔ شیطان نے تمہیں گناہوں کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ انسان عبادت میں بھی ہے اور شیطان کے وسوسے میں بھی شامل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت اصحاب بدر کے صدقے میں ہماری ایمان کو مستحکم فرمائے، اصحاب بدر کا صدقہ نصیب فرمائے، ان بدری اصحاب کے ذریعے سے ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ان بدری صحابہ کے ذریعے سے ہماری ایمان میں قوت عطا فرمائے، ان بدری صحابہ کے صدقات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے وسیلے سے ہمارے لوگوں کے اندر بہتر اور محکم ایمان پیدا فرمائے۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ رب البرایا ونستغفر اللہ من الخطایا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔